اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ ناظرین کرام، آج ایک اہم موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ شیعہ لوگ تراویح کیوں نہیں پڑھتے، چونکہ ماہ مبارک رمضان ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ آج اس موضوع پہ گفتگو ہو جائے تو اچھا ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ شیعہ لوگ تراویح کیوں نہیں پڑھتے۔ اس کا جواب جاننے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس سلسلے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا اس سلسلے میں کیا موقف ہے۔ آج کی اصطلاح میں اگر آپ دیکھیں، سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ تراویح ہے، اور تراویح کی ڈیفینیشن کیا ہے، تراویح کی تعریف کیا ہے، تراویح کہتے کسے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں نوافل نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کو تراویح کہا جاتا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ شیعہ لوگ تراویح کیوں نہیں پڑھتے، کیونکہ زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسی کسی نماز کا کوئی تصور ہی موجود نہ تھا کہ نوافل کو جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کبھی بھی نماز نافلہ کو جماعت کے ساتھ ادا نہیں کیا، اور یہ فقط شیعہ کتب کے اندر موجود نہیں ہے بلکہ اہل سنت کی کتب کے اندر بھی موجود ہے کہ نوافلہ نمازوں کو رسول خدا نے جماعت کے ساتھ کبھی بھی ادا نہیں کیا۔ نماز لیل ہو، نماز تہجد ہو، نافلہ نمازیں ہوں، ماہ مبارک رمضان میں ان کا ادا کرنا بہت ہی فضیلت کا حامل ہے۔ بہت ہی فضیلت ہے کہ ان نمازوں کو رمضان کی راتوں میں فرادہ ادا کیا جائے، لیکن جماعت کے ساتھ ادا کرنے کو بدعت کہا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، دوسرا سوال، کہ بدعت کسے کہتے ہیں۔ بدعت ایک ایسی چیز ہے جس کی تعریف علماء کچھ یوں لکھتے ہیں: ادخال ما لیس من الدین فی الدین، کہ جو چیز دین میں نہیں ہے اسے دین میں داخل کرنے کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور یاد رہے کہ بدعت کا تعلق عصر جدید کی ایجادات اور اس کے تقاضوں سے قطعاً نہیں ہے، بلکہ بدعت کا تعلق دین اور شریعت سے ہے۔ بدعت کا تعلق دین اور شریعت میں ہے۔ دین اور شریعت میں کسی ایسی چیز کو شامل کرنا کہ جو شریعت میں نہ ہو، بدعت کہا جاتا ہے۔ اور نماز کا معاملہ تو ایک اہم معاملہ ہے، ایک خاص دینی معاملہ ہے، اور میں نے یہ جو باتیں کی ہیں اور جو ابھی کرنے والا ہوں ان کے حوالے بھی دوں گا۔ سب سے پہلے میں مکتب تشیع سے حوالے دیتا ہوں۔ مستدرک الوسائل میں ملا حسین نوری نے امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول نقل کیا ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، نوافل کو رمضان اور غیر رمضان میں جماعت سے ادا نہ کرو۔ رمضان میں نوافل کو جماعت کے ساتھ ادا نہ کرو، رسول خدا نے اسے منع کیا ہے۔ تو یہ جو تراویح پڑھتے ہیں یہ نوافل نمازیں ہیں، مستحب نمازیں ہیں، تو جب رسول خدا نے منع فرمایا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ایسے خود سے ان کو شروع کریں۔ دوسرا حوالہ بحار الانوار میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے دن کا روزہ رکھنا واجب ہے، اور رمضان کی رات نوافلوں کو جماعت سے پڑھنا بدعت ہے۔
امام نے فرمایا میرے جد رسول اللہ نے کبھی بھی نوافل کی جماعت نہیں کرائی۔ جب رسول خدا نے یہ کام انجام نہیں دیا تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اپنی طرف سے ان چیزوں کو لے کر آئیں اور خود سے جماعت کروائیں اور ان کو تراویح کے نام سے یاد کریں۔ مولا امیر علیہ السلام کی اپنی ظاہری خلافت میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ خطبہ الکافی کی 8ویں جلد کے اندر موجود ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں یاد رکھو کہ نماز واجب کے علاوہ کسی بھی مستحب نماز کو جماعت سے ادا نہ کرو۔ مولا علی علیہ السلام نے جو حق بات تھی، جو سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق تھی، وہ لوگوں تک پہنچا دی اور ہمیں یہ بتلا دیا کہ نوافل کو جماعت کے ساتھ ادا نہیں کیا جائے گا۔ اور اس آیت کی بنا پر کہ جو آیت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اپنے خطبے میں اس آیت کی تلاوت کی، کہ جو سورہ ہود کی 28ویں آیت ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے، کیا اب تمہاری زبردستی ہدایت کی جائے گی جبکہ تم ہدایت سے نفرت کیے جا رہے ہو۔ اور ناظرین، اور یہ جو میں سب کچھ عرض کر رہا ہوں صرف شیعہ کتب میں نہیں بلکہ اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ اہل سنت کی مشہور کتاب صحیح بخاری میں عبد الرحمن بن عبد القاری روایت کرتے ہیں کہ میں خلیفہ دوم کے ساتھ مسجد میں گیا اور ہم نے جا کر وہاں پر دیکھا کہ لوگ منتشر ہو کر فرادہ اکیلے نمازوں کو پڑھ رہے ہیں۔ خلیفہ دوم نے کیا کیا؟ ان سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اور بلایا اور ایک قاری کو سامنے کھڑا کیا اور کہا کہ تم جماعت کرواؤ اور یہ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اور پھر کیا تعجب بھرا جملہ کہا کہ نعم البدعۃ ھذہ، کتنی اچھی بدعت میں نے ایجاد کی، کتنی اچھی بدعت ہے۔ یہ خلیفہ دوم نے اس کو بدعت کہہ کر یہ بتا دیا کہ یہ سنت رسول نہیں ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ عمدۃ القاری صحیح بخاری کی شرح میں بدر الدین عینی انہوں نے بھی اس کو لکھا ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ خلیفہ دوم نے اسے بدعت اس لیے قرار دیا ہے کیونکہ رسول خدا کی یہ سنت نہیں ہے، اور نہ ہی پیغمبر اکرم نے کبھی ان نوافلوں کو جماعت کے ساتھ ادا کیا۔ ابھی آپ ان کی جو تحویلیں کریں کر لیں، لیکن پاک پیغمبر نے نوافلوں کو جماعت کے ساتھ ادا نہیں کیا۔ اور فقط یہ صحیح بخاری میں نہیں بلکہ اہل سنت کی دیگر کتب کے اندر بھی موجود ہے۔ اس کے بعد فتح الباری شرح صحیح بخاری میں ابن حجر اسقلانی نے اس کو لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوافل فرادہ ادا کرتے تھے، ان کو جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد ارشاد صالحین شرح صحیح بخاری شہاب الدین اسقلانی اس کو لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کبھی تراویح کی جماعت نہیں کروائی، کبھی بھی تراویح کی جماعت نہیں کروائی۔ اور صحیح مسلم میں بھی خلیفہ دوم کی یہ روایت موجود ہے کہ اس روایت کے ذیل میں امام نبوی لکھتے ہیں کہ محدثین کی یہ رائے ہے کہ نوافل کا گھر میں فرادہ انجام دینا بہتر ہے اور بہت ہی اچھا ہے۔ تو میں یہی ناظرین کو، اپنے سامعین کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اس ماہ مبارک رمضان میں نوافلوں کو ادا کریں، لیکن جماعت کے ساتھ نہیں۔ جماعت کے ساتھ ادا کرنا بدعت ہے۔ قیام اللیل کریں، نماز شب کو انجام دیں، نمازوں کو پڑھیں۔ اور میں ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان ایام کے اندر کوئی نمازوں کی قید نہیں ہے کہ
کہ آپ اتنی نمازوں کو انجام دیں، آپ اتنی نمازوں کو پڑھیں، بلکہ ان راتوں میں انسان کے اندر جتنی استطاعت ہوتی ہے، جتنی طاقت ہوتی ہے، اپنی طاقت کے مطابق خدا کی عبادت کرے اور نوافلوں کو انجام دے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔